بسم اللہ. عاقل بھائی، یہ سوال آپ سے کرنا تھا کہ قبر کے بارے میں، جو کسی بندے کو جب انتقال ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر اسے دفن کیا جاتا ہے، اور دفن کرنے بعد جیسے ہی ہٹتے ہیں تو ان کی نکیر کو بتایا گیا ہے کہ ان کے جوتوں کی آوازیں جو سنتا ہے بندہ اور اٹھتا ہے اور اس سے بات ہوتی ہے. تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے یہ کون ہیں تمہارے، اور تیسرے یہ کہ تمہارا مطلب کس دین پر تھے تم. تو تمہارا رب تو رب ہو گیا، جواب دے دیا. دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور تیسرے کہ یہ تم کس پر دین پہ تھے تو اسلام ہو گیا. چوتھا یہ شرط ہے میرے خیال سے کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ نبی ہیں. تو چوتھا سے یہ ہو کہ ہمیں قرآن مجید ہم نے پڑھا، قرآن مجید کے اندر تھا اور اسی پر ہمیں ایمان ہے. تو ذرا سے اس کی وضاحت کر دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی. کچھ لوگوں نے پوچھا تو ہم نے کہا 3 ہوتے ہیں، تو کہنے لگے 4 ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم پوچھ کے بتاتے ہیں. تو جیسا ہو اس کا جواب دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبید صاحب ہیں لکھنؤ سے، ہمارے سمدھی بھی ہیں، طلال کے نانا ہیں، طلال تہانی اور تعمیر کے نانا ہیں. اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت سے رکھے اور اللہ رب العالمین خوشیوں سے مالا مال فرمائے. اس سلسلے میں ابو داؤد کی وہ روایت ہے، حدیث نمبر 4753، جس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. میں آپ کی خدمت میں شیخ محمد بن صالح شیخ صالح المنجد نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے اور اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اس وقت آخرت کے سب سے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قرار پائی ہے. ہانی مولا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان ابن عفان کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی. تو انہیں کہا جاتا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے نہیں روتے اور اس سے روتے ہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. جو اس سے نجات پا گیا اس کے لیے باقی منازل اس کے لیے آسان ہیں، اور اگر اس سے نہ بچ سکا تو اس کے بعد والی اس سے بھی سخت منزلیں وہ فیس کرنے والا ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی پہلی منزل ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے ہمارے ویورز کی اس منزل میں ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں سوالوں کے جواب دینے کی صحیح توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبر کو ہم سب کی جنت کا باغ بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے بھی زیادہ خطرناک اور گھبراہٹ میں ڈالنے والی ہے. اس حدیث کو ترمذی شریف نے اور ابن ماجہ علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. حسن کے درجے کی یہ روایت ہے. نمبر 2 جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وفات کے بعد، دفن کرنے کے بعد اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے جن کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ اس سے اس کے متعلق پوچھیں گے کہ وہ دنیا میں اپنے رب اور دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ایمان رکھتا تھا. اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو اس کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر جواب نہ دے سکا تو وہ اسے بہت سخت شدید قسم کی مار ماریں گے. اگر تو وہ اچھے لوگوں میں سے ہوگا تو فرشتے اس کے پاس چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ آئیں گے، اور اگر فسادی لوگوں میں سے ہوا تو فرشتے اس کے پاس سیاہ چہرے لے کر آئیں گے، اور یہی وہ فتنہ ہے جس کے ساتھ اس کی آزمائش شروع ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں سستی اور بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور قرض اور گناہ سے تیری پناہ پکڑتا ہوں. اے اللہ میں عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے فتنے اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور فقراء اور اغنیاء
جو امیر ہیں ان کی شریر فتنے سے میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی اور برف اور اولوں سے دھو ڈال، اور میرے دل کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری پیدا کر دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کی ہوئی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 6014 پر نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور فتنہ قبر سے یہ دونوں فرشتوں کا سوال، مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بیان فرمایا ہے، جو صاحب تحفۃ الاحوذی ہیں، کہ فرشتوں کو جواب دینے میں حیرانی پڑتی ہے، وہ فتنوں میں آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر وہ نیک انسان نہ ہو۔ نمبر 3، اب رہا وہ کہ سوال کیا ہے جو کہ فرشتے پوچھیں گے، تو مندرجہ ذیل حدیث میں اس کا بیان تفصیل سے نقل کیا گیا ہے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے ہم گئے، تو جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی قبر کھودی نہیں گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور آپ کے ساتھ ہم بھی ان کے ارد گرد اس طرح بیٹھ گئے ہمارے سروں پر گویا کہ پرندے منڈلا رہے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی بھی تھی جس سے وہ زمین کو کورید رہے تھے، تو انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اور 2 یا 3 دفعہ آپ نے یہ کہا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ پھر فرمانے لگے، جب مومن شخص دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جاتا ہے تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج ہوں، چمکتے ہوتے ہیں، تو اس کے پاس حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کے خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، تو وہ فرشتے جنت کا کفن اور خوشبو جنت کے لے کر آتے ہیں، تو موت کا فرشتہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے اچھی اور نیک روح، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش اور رضا کی طرف نکل چل، تو وہ اس طرح بہک نکلتی ہے جس طرح مشکیزے کے منہ سے قطرہ بہتا ہے، تو جب اسے پکڑتے ہیں تو اسے لمحے بھر میں بھی اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھتے، اور فوراً اسے اس کفن اور خوشبو میں کر لیتے ہیں جو کہ جنت سے لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کفن کا مستحق بنائے، اور اپنے فضل و کرم سے اس کفن کو اور اس خوشبو کو ہمیں بھی اللہ عطا فرمائے ہمارے مرنے کے بعد۔ تو اسے ایسی کستوری کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے جو کہ زمین پر سب سے اچھی پائی جاتی ہو، تو اسے لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، اور جس فرشتے کے پاس سے بھی یہ فرشتے گزرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ کس کی اتنی اچھی روح ہے، تو انہیں جواب میں وہ نام بتایا جاتا ہے جس دنیا میں وہ سب سے اچھے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا کہ فلاں ابن فلان ہے، محمد عاقل ابن یوسف ہے، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا پر لے جاتے ہیں تو اسے کھلوایا جاتا ہے، تو کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان پر اس کا استقبال کرنے والے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان تک لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کی کتاب 7ویں آسمان میں علیین کے اندر لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی روح کو علیین میں رکھنے کے لیے یہ حکم دیتا ہے، کیونکہ میں نے انہیں اس سے ہی پیدا کیا تھا،
ज़मीन की तरफ इसको ले जाओ, क्योंकि मैंने उसी से इसको पैदा किया था, और उसी में वापस लौटाऊंगा और उसी में से दोबारा निकालूंगा। और उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटाया जाता है, तो फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है। ये वो सवाल है जो उबैद भाई जानना चाह रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि तेरा रब कौन है। अब यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया और ये वजाहत फरमाई इस हदीस में। तो ये कहा जाता है कि मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। यहाँ उसका जवाब भी जिक्र किया गया है, उसका जवाब भी जिक्र किया। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर उसे कहते हैं कि तेरा दीन क्या है। तो जब फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है, तो वो ये जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर उसे कहते हैं कि वो जो तेरे पास मबऊस करके भेजा गया, तुम्हारे पास मबऊस करके भेजा गया, वो कौन है। तो वो जवाब में कहता है कि वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो उससे कहते हैं कि तेरे अमल कैसे हैं। वो जवाब में कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा तो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। तो आसमान से मनादी करने वाला आवाज़ लगाता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसका बिस्तर जन्नत का बिछा दो और इसे लिबास भी जन्नत का पहनाओ और इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। इस दरवाजे से जन्नत की खुशबू आ रही होती है और इसकी कब्र हद नज़र तक वसी कर दी जाती है। उसके पास खुशबाश चेहरे वाला और अच्छे लिबास और अच्छी खुशबू में एक शख्स आकर कहता है, तुझे ऐसी खुशखबरी है कि तेरे लिए खुशी का बाइस है। और यही वो दिन है जिसका तेरे साथ वादा किया जाता रहा। वो इससे सवाल करेगा कि तू कौन है, तेरे चेहरे से तो खैर और भलाई ही झलकती है। तो उसे जवाब देगा, मैं तेरा आमाल हूँ, नेक साले आमाल हूँ। वो कहेगा ये रब क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने अहल अयाल में वापस चला जाऊँ। और जब काफिर शख्स दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जाता है तो आसमान से सियाह चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं और उसके पास टाट होगा, यानी खुरदुरा कपड़ा जो कि उसको ले जाने के लिए फरिश्ते लाएंगे। तो इसके पास हद निगाह तक वो ही बैठ जाएंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मलकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाता है और कहता है गंदी और खबीस रूह, अल्लाह ताला के गज़ब और नाराज़गी की तरफ चल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह पूरे जिस्म में फैल जाती है क्योंकि वो जाना नहीं चाहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जब वो निकलती है तो उसके साथ रगें और पट्ठे टूटने लगते हैं। जब जिस तरह के भीगी हुई रूई से सीख खींच जाती है, इस तरीके से उसके तितर वो बहुत तकलीफ़दा अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और जिस फरिश्ते के पास से ये रूह बदरूह या बदबूदार रूह गुजरती है काफिर की, वो कहता है कि ये किसकी इतनी गंदी और खबीस रूह है। तो उन्हें जवाब में वो नाम बताया जाता है जिस दुनिया में वो सबसे बुरे नाम के साथ पुकारा जाता था कि ये फ़लाँ इब्न फ़ुलान है। हत्ता कि उसे आसमान दुनिया पर ले जाते हैं तो उसे खुलवाया जाता है, उसे नहीं खोला जाता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आराफ की आयत नंबर 40 पढ़ी और कहा, अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में न जाएंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके से जो उसका जो सुराख होता है उसमें दाखिल ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदे की किताब सिज्जीन से सबसे निचली ज़मीन में लिख दो और उसे ज़मीन की तरफ वापस ले जाओ क्योंकि मैंने इन्हें इससे ही पैदा किया और उसी में वापस लौटाऊंगा और उसी में से दोबारा निकालूंगा। तो इसकी रूह को वहीं से फेंक दिया जाता है
اور راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورہ حج کی آیت نمبر 31، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دے گی۔ تو یہ مکمل حدیث اس بات پر یہاں بیان صحیح ابو داؤد، مسند اور مسند احمد وغیرہ میں اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ دو فرشتے آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، تو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے۔ جب کافر سے پوچھا جاتا ہے تو یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے تو علم نہیں۔ پھر اسے کہتا ہے کہ تیرا دین کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں۔ تو آسمان سے منادی کرنے والا آواز لگاتا ہے اس کے لیے جہنم کا بستر دو، اسے جہنم کا ہی لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس دروازے سے جہنم کی گرمی اور لو جو گرم ہوائیں ہیں وہ آئے گی اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اور اس کے پاس برے چہرے اور قبیح شکل اور گندے اور برے کپڑوں سے پہنے اور اس سے بری بدبو آ رہی ہوگی۔ آ کر ایک شخص اس کو کہے گا تو ایسی خبر سن جسے تو برا محسوس کرے گا، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا۔ وہ اس سے سوال کرے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے برائی اور شر جھلک رہی ہے۔ تو اسے جواب دیا جائے گا کہ میں تیرے برے اور خبیث اعمال ہوں۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ اے رب قیامت کب قائم ہوگی؟ کب قیامت قائم نہ کر، قیامت نہ قائم کر، کیونکہ اس کو خوف اور ڈر ہو رہا ہوگا۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ قبر میں فرشتے میت سے توحید اور عقیدے کے علاوہ کچھ نہیں پوچھیں گے، اور یہ واضح اور ظاہر ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو میرے خیال سے آپ یہی جاننا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مفصل حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس امید پر کہ آپ اسے دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون